بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن اور بائبل کے دیس میں اس کی کتاب کی سٹڈیز کر رہے ہیں، اور یہ میرا سفر نامہ ہے جس کی تھی بات۔ تو آپ کا چونکہ انٹرسٹ مکہ اور مدینہ منورہ میں ہے تو میں اس کے چیپٹر کا پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا اگر پہلا لیکچر آپ سن چکے ہیں تو اس وقت ہم لوگ جاب کے لیے پہنچ گئے تھے سعودی عرب میں، جدہ میں سیٹل ہوئے۔ اب اس سے اگلی داستان ہے۔ جدہ پہنچنے کے بعد میری شدید خواہش یہی تھی کہ حرمین شریفین کی زیارت کی جائے۔ اب میں سیٹرڈے کے روز جدہ پہنچا تھا، جو کہ سعودی عرب میں ہفتے کا پہلا ورکنگ ڈے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس وقت ہوتا تھا، اور عموماً اگر کمپنی میں 2 ویکینڈ ہوتے تو پھر وہ جمعہ ہفتہ آف ہوتا تھا اور اتوار سے کام شروع ہوتا تھا، اور جس میں ایک دن کی چھٹی ہوتی تو پھر وہ اس کے بعد پھر سیٹرڈے سنڈے سے کام شروع کرتے، اور پھر تھرسڈے پہ ویکینڈ ختم ہوتا تھا، یعنی پھر مطلب اس کے بعد پھر ایک جمعے کے ایک ہی دن ہی چھٹی ہوتی تھی۔ اگر میں اسی دن مکہ کا رخ کرتا، اب میں جس وقت ایئرپورٹ سے میں پہنچا ہوں جدہ میں، تو مسئلہ درپیش تھا کہ حرم کعبہ کو صحیح طور پر دیکھ نہ پاؤں گا اور بھاگم بھاگ پھر جدہ واپس آنا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کمپنی کے کام میں آئے تھے تو ظاہر ہے کہ پہلے ان کے آفس میں پہنچنا تھا۔ تو میں حرم کعبہ میں اپنے پہلے وزٹ کا یادگار بنانا چاہ رہا تھا، چنانچہ میں نے مکہ حاضری کو ویکینڈ تک مؤخر کر لیا اور اس سے اگلے ویکینڈ پہ مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد پھر حاضریوں کا سلسلہ شروع ہوا اور جاری رہا سلسلہ، اور 2016 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس سفر نامے میں ان تمام اسفار کے چیدہ واقعات یہاں پہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ جدہ میں اکثر لوگ جمعرات کو اعظم مکہ ہوتے ہیں۔ شام کو حرم کعبہ میں 2 یا 3 نمازیں پڑھ کر اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد رات کو لوگ واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ویکینڈ ہوتا ہے نا جمعرات کو ہی۔ بعض لوگ باقاعدگی طور پر جمعہ کی نماز جو ہے خانہ کعبہ میں ادا کرتے ہیں۔ تو جدہ سے مکہ جانے کے لیے 3 طریقے موجود تھے اس زمانے میں، اور آج کل بھی ہیں۔ ایک بس، ٹیکسی یا پھر اپنی گاڑی کے ذریعے۔ اب بس کے سفر کا تو مجھے کوئی تجربہ نہیں ہو سکا تھا اس وقت، تو ٹیکسی کا سفر کافی آسان تھا۔ جدہ میں ایک خاص ایریا ہے جو کوئی پرانا اندرون شہر کا ایریا ہے، تو اس کو بلد کہتے ہیں عربی میں۔ تو وہاں پہ ایک خاص پوائنٹ ہے جہاں پہ باب مکہ کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ مکہ جانے والی ٹیکسیاں بہت ساری تھیں۔ اب ٹیکسی ڈرائیور عموماً عرب بدو ہوتے اور مکہ کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر 4 سواریاں پوری ہونے پہ ٹیکسی چل پڑتی ہے۔ اب اس وقت وہ 10 ریال کے عوض وہ حرم شریف تک پہنچا دیتے تھے، تو اب خود سوچ لیں کہ 40 ریال سے وہ اپنی ٹیکسی سے اتنا کما لیتے، واپسی پہ بھی اتنا ہی کما لیتے۔ تو اس طرح سے ان کا کئی بار کا آنا جانا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنا پہلا سفر ایسی ایک ٹیکسی پہ کیا۔ اپنی کار کے ذریعے سفر سب سے زیادہ آسان اور سستا ذریعہ تھا اس زمانے میں، کیونکہ سعودی عرب میں پیٹرول بہت سستا تھا، اور اس لیے محض 10-15 ریال کے پیٹرول میں بڑی سے بڑی گاڑی جدہ سے مکہ جا کے واپس آ جاتی تھی اس وقت۔ آج کل تو ظاہر ہے کہ اب جب پوری دنیا میں کروڈ آئل کی ویلیو گری ہے، تو اس وقت تو پھر یہ ہوا ہے کہ پھر انہوں نے سعودی عرب میں اپنے پیٹرول کو اس کی بہت ایکسپینسو کر دیا ہے، لیکن اس زمانے میں 2006 میں اتنا نہیں تھا، بلکہ ایون 2016 تک میں وہاں رہا ہوں تو اس وقت تک بھی سستا تھا کہ 1 ریال میں 2 لیٹر مل جاتے تھے۔ تو یہ آپ خود امیجن کر لیں کتنا سستا تھا۔ اس طرح پوری فیملی کے افراد معمولی سی رقم خرچ کر کے حرم شریف سے ہو کے واپس گھر آ جاتے تھے۔ تو ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم عمرہ
بالعموم جمعرات کو ادا کرتے تھے کیونکہ اگلے دن چھٹی ہوتی ہے۔ چونکہ جدہ میقات کے حدود کے اندر واقع ہے، اس لیے جدہ کے رہنے والے اپنے گھروں سے ہی احرام باندھ کر روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ کے تمام اطراف سے آنے والے راستوں پر میقات مقرر کیے گئے جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ احرام باندھتے ہی انسان پر کسی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے وہی سنا ہوگا نا کہ احرام ہم جو باندھتے ہیں تو ایک خاص پوائنٹ ہے، وہ پوری ایک باؤنڈری ہے مکہ مکرمہ سے اراؤنڈ 100 کلومیٹر کے قریب ہے، زیادہ تر سارے جو ہے۔ تو اب ہوتا یہی ہے کہ جب اس کا وہ پوائنٹ آتا ہے تو وہاں آپ نے احرام باندھنے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بس آپ نے ایک چادر پہننی ہے اور دھوتی باندھنی ہے، یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے کوئی نہیں ہے، جو بھی ان کے کپڑے ہیں وہی ہیں، اور انہوں نے بس نیت کرنی ہے لبیک اللہم لبیک، وہ کرنی ہے، اور وہاں سے وہ احرام ہے اس پہ۔ پھر جب تک احرام باندھا ہو تو تب تک کچھ پابندیاں ہیں، مثلا خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کٹوا سکتے، اور یہ سب کیونکہ اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ ایک ڈیمانسٹریشن ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کر شیطان کے خلاف جہاد کی ایک ڈیمانسٹریشن ہے۔ تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک بار آ کے ایسا کرے تو پھر اسے یاد رہے کہ ساری زندگی ہمیں، ہمارا امتحان یہی ہے کہ ہم نے شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اب آئیے جناب احرام کی تفصیل میں عرض کر دیتا ہوں۔ احرام دو چادروں پہ ہوتا ہے، ایک دھوتی کے طور پر ہوتا ہے اور دوسری سینے پر لپیٹ کی جاتی ہے، جیسے چادر آپ لیتے ہیں۔ تو یہ بات کا اعلان ہے کہ ہم نے اپنے رب کے حکم پر نت نئی ویرائٹی کے لباس چھوڑ کر ایک سادہ ترین ایک لباس اختیار کر لیا ہے جس میں ہم اس کے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ چونکہ حج یا عمرہ شیطان کے خلاف ایک علامتی جنگ ہے، اس لیے اس کی ایک یونیفارم احرام مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ملٹری کی ایک یونیفارم ہوتی ہے، تو سیم یہی حالت ہوتی ہے حج اور عمرے کے لیے۔ اب میرا تعلق اگرچہ پنجاب سے، لیکن دھوتی باندھنا میرے لیے ہمیشہ ایک مسئلہ تھا کیونکہ بچپن سے پہنی نہیں تھی کبھی۔ اس ایئر کنڈیشنڈ لباس کو وہی سنبھال سکتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی ایکسپیرینس ہونا۔ چونکہ یہ لباس اب شہروں میں تو متروک ہو چکا ہے آلموسٹ، اس لیے میرے لیے بھی ایک مسئلہ تھا کہ احرام میں دھوتی باندھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس وقت میں نے ایک میرے دوست حافظ عاطف صاحب، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ وہ حج کے موقع پر جب وہ جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہی مسئلہ ہے کہ بھی میں کیسے یہ دھوتی کیسے باندھوں۔ تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے جیسے سمجھ میں آیا دھوتی باندھ لی، لیکن جب ان کے ساتھی جو ہے وہ سامنے آئے تو سب کے کہکے نکل گئے، کیونکہ انہوں نے خطائے اجتہادی سے جو ایک سب نے کہا کہ بھئی یہ تم نے تو واجپئی سٹائل کی دھوتی باندھ لی ہے، میں اس کو صحیح طرح کر لوں۔ تو یہ بات تھی ان کی، تو یہ تو خیر ان پہ ایک جگت تھی۔ اب میں نے تو یہ کیا کہ اپنے کولیگ جمیل صاحب سے دھوتی باندھنے کا طریقہ پہلے ان سے کیا، پھر اس کی میں نے ایک پہلے نارمل اپنے کپڑے کے اوپر میں نے اسے ایک فصیح و بلیغ طریقے سے کاغذ کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ایک دھوتی باندھنے کا طریقہ عمل طور پر بیان کیا، تو پھر یہ مجھے ہنسپر ہو گیا کہ بھی کیسے کرنا ہے۔ اور پہلے تو میں نے یہی کیا کہ کپڑے کے اوپر جو ہے وہ دھوتی باندھ کے دیکھ لی، ٹھیک ہے بھی یہ صحیح ہے، صحیح چل رہا ہے سلسلہ۔ تو میں نے پھر اسی طریقے کا آزمایا تو حیرت انگیز طور پر دھوتی بھی بالکل درست طریقے سے فٹ ہو گئی۔ اس کے ہوا میں اڑنے کا بھی کوئی احتمال نہیں تھا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے اپنی پینٹ کی بیلٹ بھی جو ہے وہ بھی دھوتی کے اوپر باندھ لی تھی تاکہ اگر گرے نہ کہیں، اور اوپر کی کناروں کو بیلٹ کے گرد و پیش مرتبہ فولڈ کر لیا میں نے سے۔ اس کے باوجود دل پوری طرح پھر بھی مطمئن نہیں تھا میں،
اور میرے اعصاب کسی بھی متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تنے ہوئے تھے. اب یہ فرسٹ ٹائم کا یہ واقعہ. اب ہوا کیا کہ 2-3 بار عمرہ کرنے کے بعد اس دھوتی پہ پورا اعتماد جب ہو گیا، کانفیڈنس ہو گیا، تو پھر اپنے کانفیڈنس سے اپنے دیہاتی بھائیوں کی طرح میں بھی دھوتی باندھنے لگا تھا. اور دھوتی باندھ کر کے جیسے دیہاتی بھائی جو ہیں وہ تو ایک کبڈی بھی اس طرح کھیل لیتے ہیں اور سائیکل بھی آسانی سے چلا لیتے ہیں، تو مجھے بھی پھر وہ ایکسپیرینس آ گیا. احرام کی دوسری چادر کو سینے پہ ڈالنا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. پنجاب کی تو سردی میں تو بہرحال ایک ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اکثر گرم شال جو ہے وہ سینے پر لٹا دیتے ہیں، تو یہ بالکل ویسا ہی ہے. احرام میں بھی یہی طریقہ ہی ہے. تو پنجابی میں سے جیسے بکل مارنا ہے تو ویسا ہی عموماً احرام میں بھی لوگ ایسا کر لیتے ہیں. خواتین کے لیے تو عام جو بھی ان کا لباس ہے ویسے ہی استعمال کرتی ہیں. ان پہ کوئی خاص اسپیشل ملٹری ڈسپلن بھی ان پہ کوئی لازمی نہیں ہے، یہ مردوں پہ ہی یہ معاملہ. اگرچہ ایک شہری شخص کا دیہاتی لباس کے ساتھ پہلا تجربہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لباس بہت آرام دہ ہے. احرام میں اس سادہ لباس کے استعمال کی حکمت غالباً یہ ہے کہ انسان علائق دنیا سے منہ موڑ کر خالصتاً اپنے رب کی نکل کھڑا ہوتا. حج اور عمرہ کی اصل روح اپنے رب کریم سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ سے ایک میٹنگ جیسی یہ حالت ہوتی ہے. یہ تمثیلی اسلوب میں شیطان کے خلاف ایک جنگ ہوتی ہے پریکٹیکلی، کہ جسے آپ کرتے ہیں تاکہ ساری عمر یاد رہے کہ یہ ہمیں شیطان سے جنگ کرنی ہے. اب وہ جو شیطان تھا جو آدم علیہ السلام والا تھا وہ تو مرکب گیا ہوگا، لیکن اب اس کے اپنے چیلے اور ان کے مرید جو ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں، تو وہی ہمیں کنفیوز کرتے ہیں نا. تو بس یہی اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اہتمام کیا ہوا کہ بھائی اس کے لیے آپ ایک بار زندگی میں پریکٹس کر لیا کریں تاکہ باقی زندگی میں آپ پھر شیطان کے ساتھ اس جنگ کے لیے کرتے رہے. اور جنگ کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں ایک غلط آئیڈیا دینا ہے کسی گناہ کا، تو ہم نے اس سے بچنا ہے، بس یہی بات ہے اور کیا. اب انسان دنیا چھوڑ کر مجاہدانہ لباس پہن لیتا ہے تو اپنے رب کریم کے حکم پر شیطان کے خلاف برسرے پیکار ہو جاتا ہے. عملی زندگی میں انسان کو مسلسل شیطان کے خلاف جنگ درپیش ہوتی ہے. حج اور عمرہ انسان کو بتاتے ہیں کہ اس کا رویہ اپنی عملی زندگی میں بھی شیطان کے خلاف ایک دشمنی کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے رب کریم سے دور لے جانے کی کوشش میں مسلسل مصروف ہے شیطان. خیر یہ تو اب اس کی بات ہوئی. اب ہم آگے اب ہم جا کے بیسمنٹ میں کھڑی جو گاڑی نظر آئی اس پہ بیٹھ گئے. میں نے یہ کیا تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ جو ہے سنبھالی. اب میں نے کیا کیا تھا کہ پہلی مرتبہ تو میں ٹیکسی پہ چلا گیا تھا اور عمرہ کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر الحمدللہ اگلے ہفتے میں مجھے ڈرائیونگ لائسنس بھی مل گیا. تو پھر گاڑی ابھی پرچیز کرنی تھی لیکن میں نے رینٹے کار لی اور وہ بہت سستی تھی سعودی عرب میں، تو وہ لے لی ایک جناب اور اس پہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. اب اپنی بکل مار کر ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا ایک تھوڑا مسئلہ لگ رہا تھا، کیونکہ سعودی عرب میں سیٹ بیلٹ لازمی ہے، یعنی اس کے بغیر اب پہ چلان ہو سکتا ہے فوراً. اس کے لیے آئیڈیل طریقہ پھر مجھے یہی اب سمجھ میں آیا کہ اوپر سے چادر کو بغل کے نیچے سے نکال کر ایک کندھا ایک برہنہ کر دیا جائے ایک ہاتھ کو، تو پھر اس کے ساتھ ایک طواف میں اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، تو ایک بڑا آسانی سے آپ سیٹ بیلٹ آسانی سے آپ گاڑی میں کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ جناب ایک بڑے آرام سے بن جاتا ہے سلسلہ. اچھا میری فیملی آ گئی تھی تو اب اسی گاڑی سے ہی اب ہم جانے لگے. تو میری اہلیہ نے 7 والی سیٹ پر وہ بیٹھی اور بچیاں پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تھی. میری بڑی بیٹی اسما کو میں نے ریکویسٹ کی کہ بیٹی یہ آپ اپنے ایک پین اور ایک
ڈائری میں آپ جو جو اس سفر نامے میں جو جو نوٹس ہوں گے نا تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. بیٹی ذرا اس کو نوٹ کر لینا تاکہ میں پھر سفر نامہ لکھ سکوں. تو اب یہ بیٹی کی مدد کے بغیر ہی ہے سفر نامہ مکمل نہ ہوتا. تو اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے نا. تو یہ بار میں نے کیا. اب عزیزیہ کا شہر عزیزیہ جو ہے یہ پورا ایریا ہے جدہ کا. اس میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ یہاں کی میجورٹی پاکستان اور انڈیا کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو فیل یہی ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں. تو ہم نے بھی جو گھر ارینج کیا تھا تو وہیں پہ ہی عزیزیہ میں ہی تھا. تو اب ہم واقعی اپنے گھر سے نکل کر شہر فلسطین پر آ گئے. اب شہر فلسطین یہ ایک مین لمبی سی روڈ ہے جو شرقن غربن جدہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتی ہے. اس سے گزر کر ہم رنگ روڈ پہ آ گئے کہ جو جدہ کا رنگ روڈ ہے. یہاں مکہ جانے کے لیے دائیں جانب اور مدینہ جانے کے لیے بائیں طرف کا ایک پورا رستہ یہیں سے آتا ہے. تو اس مقام پر اوور ہیڈ برج ہر طرف بنے ہوئے تھے اور کسی بھی جانے کے لیے کوئی سگنل کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور اس وقت 2006 میں پھر بھی بہت سے سگنل تھے لیکن آہستہ آہستہ 2013-14 کے زمانے میں بہت سارے برج بن گئے اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے سگنل بھی ختم ہو گئے. اب ہمارے گھر سے حرم شریف تک 75 کلومیٹر کا سفر تھا. اس پر ہمیں صرف 3 سگنل کا سامنا ہی کرنا پڑا. 2 ہمارے گھر کے پاس ہی اور 1 حرم شریف کے پاس. یہ فاصلہ ہم تقریباً 35-40 منٹ کے اندر ہم پورے کر لیتے. حجاج کو جدہ ایئرپورٹ سے لے کے حرم مکہ تک صرف 1 سگنل کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے کہ جو کہ مکہ میں پہنچتا ہے کہ اگر آپ ایئرپورٹ سے ڈائریکٹلی مکہ جا رہے ہیں تو پھر صرف 1 ہی سگنل آتا ہے. چونکہ اس دن اب تھرسڈے تھی تو اس لیے رنگ روڈ پر ہزاروں گاڑیاں تھیں. ہمارے ہاں جمعرات کا دن چونکہ حلوے پکانے اور مزارات پہ حاضروں کا دن سمجھا جاتا ہے لیکن اہل جدہ میں اس دن ویکنڈ کی وجہ سے عمرے کے لیے مکہ میں لوگ آتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ سب کو جمعے کی چھٹی ہے تو وہ سب کے لیے آسانی ہوتی ہے. جدہ مکہ موٹر وے 8 لین پر مشتمل تھی اس وقت. اب وہ 10 لین کی ہوگی یعنی 5 ایک طرف 5 ایک طرف. انٹرچینج کے نزدیک یہ موٹر وے ایک طرف سے 5-6 لین بھی بن جاتی ہے ہر ایک طرف سے. تو ہمارے اب پاکستان کی موٹر وے میں ہمیں دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آتی لیکن جدہ مکہ موٹر وے پہ ہر وقت ایک ازدحام بہت زیادہ ہوتا ہے گاڑیوں کا. تو ایک دوسرے سے محض 20 فٹ کے فاصلے پہ 120 سے 150 کلومیٹر کی سپیڈ پر اس زمانے میں گاڑیاں چلتی تھی. یہ بعد میں ہوا تقریباً 2013-14 میں کہ انہوں نے آ کے پھر بہت سارے کیمراز لگائے کہ جس پہ آٹومیٹیکلی چلان ہونے لگا تو پھر لوگوں نے 120 کی بس سپیڈ لمٹ جو ہے وہی رکھی. اب جدہ مکہ موٹر وے کا میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. جدہ سے مکہ جانے کے لیے 2 راستے ہیں. ایک جدہ مکہ موٹر وے اور دوسرا اولڈ مکہ روڈ آپ کہہ سکتے ہیں. 2 راستے ہیں اور اب ایک تیسرا بھی اس کے بعد بن گیا کہ جس میں ایک ڈائریکٹ وہ مکہ سے مدینہ روڈ جو ہے اسی کے ساتھ کنیکشن بھی ہو گئی تو وہاں سے بھی جا سکتے. اب یہ راستے ایک دوسرے کے بالکل پیرالل چلتے ہوئے مکہ پہنچتے ہیں. اب سے تقریباً 30 سال پہلے مکہ کا ایک ہی راستہ تھا لیکن جدید موٹر وے جو یہ 2000 کے آس پاس کے زمانے میں بنی تھی تو ایک اچھا متبادل فراہم جو ہے وہ مل گیا تھا
روڈ جو ہے، تو دونوں شہروں کا سفر کا وقت بہت کم تھا۔ اب اولڈ مکہ روڈ پر زیادہ تر کوئی بھاری گاڑیاں جیسے ٹرک وغیرہ وہ جاتے ہیں، جبکہ ہلکی گاڑیاں جو ہیں وہ موٹر وے سے مکہ کی طرف ہی آتی ہیں۔ عام طور پر ایسا ہی ہے سلسلہ، اس لیے کہ جو پرانا روڈ ہے اس پہ تو ہر ساتھ ساتھ بہت ساری آبادیاں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، تو وہاں پہ ہوتا ہے رش، لیکن موٹر وے میں تو کچھ نہیں ہوتا کہ آپ اس میں جاتے۔ اب شہر کے جنوب مشرقی کونے پر جدہ رنگ روڈ پر شہر کی بندرگاہ اور ساحلی علاقوں سے آنے والے میرین ہائی وے بھی مل جاتی ہے، لیکن ایلیویٹڈ ہائی وے تو ایک 20-25 کلومیٹر طویل ایک برج جو ہے ایسا بنا ہوا ہے، تو دونوں روڈز کی سنگم پر بہت سے کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک کھجور کے درخت کا دیو قامت ماڈل ہے کہ جس سے ایک مصنوعی قلعہ بھی بنا ہوا ہے، تو ایک جگہ پہ پوائنٹ پہ یہ بھی نظر آیا۔ اس سے ماڈل قلعے سعودی عرب میں بہت سے مقامات پر روڈز کے اوپر بنائے ہوئے ہیں، یہ بس اپنی میموری کے طور پر اپنی ہسٹری کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے۔ اب جناب ہم پہنچے تو جدہ مکہ موٹر وے شروع ہوئی، یہ جہاں پہ رنگ روڈ ختم ہوئی تو یہ روڈ قبلہ رو ہے، یعنی دنیا میں بہت سارے روڈ جو ہے قبلہ رو ہوتے ہیں، لیکن اس روڈ جس پہ ہم جا رہے تھے تو انسان اس پر قبلے کی سمت میں سفر کرتے کرتے سچ مچ قبلے تک بھی پہنچ جاتا، تو یہ ایک خاص خوبی ہے اس کی۔ یہ سعادت دنیا میں کسی اور روڈ کو نہیں ہے۔ طائف، مدینہ اور جیزان اور اس طرح کے اور بہت سے ایسے روڈ بھی ہیں کہ جو ڈائریکٹ مسجد الحرام تک نہیں پہنچتی، بلکہ مکہ مکرمہ میں بس وہ انٹری ہو جاتی ہے، پھر آگے مکہ کے روڈ سے جاتے ہیں، لیکن جدہ سے جو آتا ہے وہ ڈائریکٹ سیدھا حرم شریف پر پہنچ جاتا۔ احرام باندھ کر مکہ کی طرف سفر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اس سفر میں انسان اپنے رب کے دربار میں جا رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے انسان کیسا سچ سنور کر تیار ہوتا ہے اور کیسے جوش و جذبے کے ساتھ اس کی طرف جاتا ہے آدمی جو یہاں کائنات کے مالک سے ملنے کے لیے اس کی محبت ایک بندہ مومن کا ایک خاص ایسٹ ہے۔ انسان محض 2 چادروں میں ملبوس انتہائی سادگی بلکہ فقیری کے عالم میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے رب کریم کے حکم کے آگے محبت سے سر جھکا دینے کا نام ہے۔ اس کی لذت وہی جانتے ہیں کہ جو محبت کرنا چاہتے ہو۔ اب سے 4000 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہوئے ایسا ہی ایک سفر کیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی بیگم ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور پھر ایک چھوٹے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی غیر ذی زرع میں آباد کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اب وہاں پہ اس وقت اس وادی میں کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن وہاں پہ یہ آئے تھے اور اللہ تعالیٰ حرم شریف کا ایک توحید کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی کی ہسٹری میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ایویڈنس نہیں، لیکن کہا جاتا ہے اس سے پہلے بھی تھا یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد پھر وہ ختم ہوا تھا سلسلہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ شروع کیا تھا۔ اس سفر کا ترانہ جو ہے وہی لبیک ہے کہ جو آپ جانتے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تعریف، نعمتیں اور حکومت آپ ہی کی ہے، آپ پر کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ یعنی یہی اس کا میں مشورہ یہی
کروں گا کہ آپ جب بھی حج عمرے کے لیے جا رہے ہو تو اس کو ترجمے کو بھی یاد کر لیجئے گا، تو پھر سمجھ آئے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کر رہے ہیں۔ حج یا عمرہ دراصل حاضر ہونے کا نام ہے۔ میرے پیارے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا اور میں آ گیا، بس یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا تھا کہ آؤ بھائی میرے یہاں پہ، میرے بندے آ جاؤ ذرا تم اس توحید کے مرکز پہ، تو تم آ جاؤ اور پھر یہ ایک ڈیمانسٹریشن بھی کر لو شیطان کے ساتھ جنگ کے لیے۔ تو یہ حج ہے اور یہی عمرہ ہے۔ جدہ مکہ موٹر وے کی آغاز پر جدہ ختم ہو رہا تھا، تو اس سے ذرا سا آگے ایک بڑا وسیع اور عریض ایک ریسٹ ایریا تھا، جس میں مسجد، پیٹرول پمپ، سپر مارکیٹ، ریسٹورینٹس، ورک شاپس اور بہت سی سہولیات تھیں۔ یہ سب کچھ کافی پرانا بنا ہوا تھا، اسے روہیلی اس کا نام ہے اس کا۔ تو مجھے اپنی موٹر وے کے ریسٹ ایریا بھی نظر آئے کہ جو خوبصورتی اور سروس میں شاید سعودی عرب کی نسبت پاکستان کی یہ کچھ بہتر بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہاں پہ ایک واضح چیز پر میکڈونلڈ کا ایک سائن بورڈ وہاں پہ بھی نظر آیا ہوا تھا۔ تو ہمارے بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ امریکی ریسٹورینٹس کے نام سے ہی خدا واسطے کا ایک بیر ہے لوگوں میں، تو وہ اس پہ جلوس بھی کرتے ہیں اور پھر پتھراؤ بھی کرتے ہیں اور آگ بھی لگاتے رہے ہیں لوگ۔ تو یہ رہا ہے سلسلہ، لیکن یہ ریسٹورینٹس مسلمانوں ہی کے انہوں نے بنائے ہوئے اور اپنے کاروبار چلانے کے لیے انٹرنیشنل ایک چائنا سے محض ایک فرنچائز کے طور پر نام استعمال کرتے ہیں، صرف ایک فرنچائز کے طور پہ، اور کیا اس کی حیثیت ہے۔ اگر یہ غیر مسلموں کی ملکیت ہی ہو تو کسی بھی انسان ہو، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کسی پر بھی جان، مال، آبرو کا نقصان دین اسلام میں جرم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اسلام کے نام پر اسلام ہی کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ آگے مکہ جا کر معلوم ہوا کہ حرم کے اطراف میں KFC، پیزا ہٹ، ہارڈیز، کوڈو اور بہت سارے ریسٹورنٹس وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے حرم شریف کے سامنے، سٹار بکس اور اس طرح کے یہ سب آپ کو آئیں گے وہاں پہ نظر۔ مجھے اس ریسٹ ایریا کو دیکھ کر خاصی حیرت ہوئی کہ ابھی سفر شروع ہی نہیں ہوا اور ریسٹ ہاؤس پہلے ہی آ گیا، لیکن پھر اندازہ یہی ہوا کہ دور دراز سے آنے والے حجاج جو ہے جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ کے تو امیگریشن والا معاملہ کر کے کئی گھنٹے کی خواری برداشت کرنے کے بعد ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک، تو پھر ایک ریسٹ ایریا کی آتی ہے۔ اچھا، اب آگے ایک اور ریسٹ ایریا اور ایک تھوڑا سا آگے جا کے آ گیا، جس کا تازج ریسٹورنٹ جو ہے جو موجود تھا، جو عرب ریسٹورنٹ ہے۔ تازج سے آگے اب براؤن رنگ کی پہاڑیاں آنی شروع ہو گئی۔ اب یہ بہت چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، یعنی اب ایسا ہے کہ سمندر سے لے کے اور اچھے خاصے تقریباً اب کہہ لیں 15-20 کلومیٹر تک تو بالکل ایک چٹیل زمین ہے، لیکن اس کے بعد پھر پہاڑیاں آنی شروع ہوتی ہیں۔ اور ایک جگہ ایک بورڈ یہ نظر آیا کہ جس میں سیر وسجو اللہ، یعنی سیر کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو، بس ایک طرح کی ایک ریمائنڈر کے طور پر بورڈ لگا ہوا تھا۔ تو ایک بندہ مومن کے ہر قسم کا سفر کا مقصد ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دنیا میں جب بندہ طرح طرح کی بو قلمونیاں دیکھتا ہے تو اس کے ذہن بے اختیار ان کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کی یاد اور اس کی پہچان ہی مومن کے سفر کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفر میں انسان خود کو فطرت کے زیادہ قریب فیل کرتا ہے۔ آپ نے کیا ہوگا ایکسپیرینس،
تو سوچ لیجئے آپ کا بھی یہی رہا. اب موٹر وے پہ جگہ جگہ 120 کا بورڈ آ رہا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ بھی سپیڈ لمٹ یہی تھی. لیکن عرب ممالک میں ہمارے ہاں کی طرح قانون شکنی کی روایت نہیں ہے، تو لوگ اس میں سپیڈ لمٹ پہ بہرحال اس سے زیادہ 140 160 ایون 180 کی سپیڈ میں بھی اس زمانے میں دیکھی. لیکن جب سے پھر کیمرے لگے تو پھر سپیڈ لمٹ جو ہے وہ لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا کافی حد تک. تو یہ انسان کی ایک شاید فطرت ہے کہ جب اس پر کوئی پابندی لگائی جائے تو اس سے تھوڑا سا تجاوز کر ہی لیتا ہے انسان. یہی وجہ ہے کہ پابندیاں تھوڑی سی زیادہ لگا دی جاتی ہیں تاکہ فطری تجاوز کر کے بھی انسان حدود پر ہی رہے. تو حد رفتار سے تجاوز کرنا بہرحال ایک اخلاقی جرم ہے، کیونکہ انسان نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے. تو یہ غلطیاں میں نے بھی کی، لیکن پھر جب خود شعور آیا تو پھر میں نے توبہ بھی کی اور پھر 120 ہی کی سپیڈ لمٹ پہ ہی پھر اس پہ عمل کرتا رہا. عرب بھی عجیب ڈرائیور ہیں کہ اگر آپ 150 کی سپیڈ پہ آپ جا رہے ہیں تو پھر اچانک آپ کو کوئی 200 کی سپیڈ سے بھی آپ کو آئے گی گاڑی، اور آپ کی گاڑی سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک بالکل لائٹیں جلا بجھا کے آپ کو ہٹنے کے لیے کہے گا، اور اس کے ہٹنے کے لیے پھر وہ روڈ کی شولڈر کو ہی پکڑ کے اور وہاں سے وہ آگے نکل جائیں گے. یعنی وہ تکلف ہی نہیں کرتے. اب پہاڑیوں کے درمیان کنگ عبدالعزیز میڈیکل سٹی کا انٹرچینج نظر آیا تو یہ میں نے پاکستان والی اصطلاح استعمال کیا، ورنہ اسے ایگزٹ کہا جاتا ہے. یعنی ہم انٹرچینج کہتے ہیں نا، لیکن سعودی عرب میں اسے ایگزٹ کہا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا آگے کچھ ٹیلی کمیونیکیشن کی ایک تصنیبات تھیں، اور سفید رنگ کے بڑے بڑے ایک ڈش اینٹینا جو ہے وہ نظر آ رہے تھے. اچھا، یہ اس زمانے میں ابھی وہ آ گیا تھا ہمارے یہاں بھی، لیکن بہت کامن نہیں ہوا تھا. اب تو خیر ہر انسان کے ہاتھ میں، لیکن اس وقت یہ سلسلہ ابھی ایک پورا ایک پروگرس کا ایک سلسلہ جاری تھا. تو ٹیلی کام کا یہ ایک انقلاب ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم ایک انڈسٹریل ایج سے انفارمیشن ایج میں آ چکے ہیں. ایک عام آدمی کو بھی موبائل فون کے ذریعے وہ سہولت میسر ہے جو پرانے زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی یہ نہیں تھی. بیچارے پرانے بادشاہ اہم ترین جنگی معلومات کے لیے بھی اپنے جاسوسوں کا انتظار کرتے ہوتے تھے، جو گھوڑوں پر کئی دنوں کا سفر کر کے پوری انفارمیشن آتی تھی، لیکن آج کل کچھ سیکنڈ میں آ جاتی. اب اس سے کہیں کم اہم معلومات بھی آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پر میچ کا ایک پورا تازہ ترین صورتحال آپ کو کچھ سیکنڈ میں ہی آپ کو موبائل میں آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ جانے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ ہم اپنا ہم خود سوچ لیں کہ ہم اس پہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں. انفارمیشن ایج کا ایک المیہ کی یہ بھی ہے کہ ایک معلومات کا انبار میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی عادت کم ہو رہی ہے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ پورا دن جو ہے، اگر لیٹس سپوز آپ کے پاس کمپیوٹر یا موبائل ہے تو آدمی ادھر ادھر دیکھ ہی جا رہا ہوتا ہے مختلف چیزیں، لیکن ایک چیز پہ کنسنٹریشن نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس پرابلم کو حل کر لینا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہوگا کیا کہ ادروائز ہم پھر خام خواہی اپنے ٹائم کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی تو یہی ہے نا معاملہ. تو خیر جناب، تھوڑا سا آگے موٹر وے پولیس کی گاڑی اب نظر آئی تو سب گاڑیاں جو ہے 120 کی سپیڈ پہ آ گئیں. ظاہر اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا. یہاں کی موٹر وے پولیس بھی ہماری موٹر وے پولیس کی طرح ہی ایک بالکل ایکٹیو رہی، اور یہ لوگ بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے. اس فورس میں زیادہ تر نوجوان ہی نظر آئے. البتہ یہ نوجوان پولیس والے اپنی توند کی سائز میں ہماری جو روایتی پولیس ہے اسی کی طرح ہی تھے.
یہ معاملہ ان میں افریقی نسل کے پولیس جو ہے وہ ایک بالکل سمارٹ اور چاقو چوبند نظر آئے. عرب نوجوان بالعموم کافی موٹے تازے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کھانے میں ایک آپ کی جو پنیر ہے چیز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے موٹے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. ان کے علاوہ نوجوان لڑکے بھی ہمارے جسٹ لائک کے جیسے گجرانوالہ اور لاہور کے پہلوان جس طرح کے ہوتے ہیں، تو بس اسی طرح کا جسم عربوں کا میجورٹی کا ایسا ہی آپ کو نظر آتا. ان کے دبلے پتلے لوگوں کو بھی ہم ایسے ہی کہہ لیں کہ جیسے ہمارے سیاستدان جتنے ہوتے ہیں تو بس ایسے ہی بس اتنے ہی پتلے ہوتے ہیں. تو جدہ میں ہمارے کلب میں کثیر تعداد میں عرب لوگ آتے ہیں اور ایک الٹی سیدھی ورزشوں کی مدد سے اپنی توند کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ناکام ہی ہوتے ہیں. خیر جناب، ہم آگے اب جا رہے تھے، اچانک روڈ کے کنارے ایک گھنا سبزہ آیا. شاید یہ کوئی فارم ہاؤس تھا اور ایک صحرائی ماحول میں یہ سبزہ بہت اچھا لگ رہا تھا. اب ان صحراؤں کو عبور کرنے کے لیے ایک پوری ایئر کنڈیشن گاڑیاں یوز ہو رہی تھی. تو مجھے وہ لوگ یاد آئے کہ جو اپنے رب کے پکار، حج اور عمرہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اونٹ کا تکلیف دہ سفر کر کے وہ آتے ہوتے تھے. تو انہیں ایسے ایک نخلستان کیسے ان کو فیل ہوتے ہوں گے کہ جہاں کہیں بھی کوئی سرسبز حصہ، کہیں پانی اویلیبل ہو. تو ذرا ان کی اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو فیسلٹیز دی تھیں اور ہمیں کیا دی ہیں، اس پہ ہم کیا شکر ادا کرتے ہیں. نخلستان کے بعد اب ایک براؤن پہاڑیوں کے درمیان سنہرے رنگ کی وادیاں شروع ہو گئیں. یہ منظر اتنا دل فریب تھا کہ بے اختیار میرے زبان میں یہ ہم جو ہے یہ یاد آیا کہ تیرے رنگ رنگ میرے اللہ، میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ رہیں. شاید دنیا کا حسن دیکھ کر ہی بعض صوفیہ حضرات نے وحدت الوجود کا ایک نظریہ ایجاد کیا تھا کہ نہیں جی، یہ دنیا کی چیزوں سے بالکل بچ کے رہو اور ایک صرف کسی جنگل میں رہ کے ہی اللہ کی عبادت کرو. تو وہ یہ کر رہے تھے، لیکن قرآن نے اس میں یہ بتایا کہ جی یہ چیز کی تخلیق اپنے خالق کی نشانیاں ہیں اور یہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے بنائی، اور ایون منکرین کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو یہ سب کے لیے. اب سنہری وادیوں میں ریت کی جکڑ چل رہے تھے، اور یہ سعودی عرب میں بہت ہوتے ہیں کہ ایک ریت پوری طرح اڑتی ہوئی آتی ہے اور ایک ان کے جھٹکے چھوٹی موٹی گاڑی کو بھی ایک بالکل توازن بگاڑ دیتی ہیں. تو ایسا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے عرب کے رہنے والے ان صحرائی راستوں میں کم از کم 2000 cc کی گاڑی کا ہی مشورہ دیتے ہیں، تاکہ اگر ایسا آ جائے تو آپ کی گاڑی کم از کم ادھر ادھر اڑے نہ یا الٹی نہ ہو. تو یہ کرنے کا مشورہ وہ دیتے ہیں. تھوڑا سا آگے ہی بحرہ کا ایک ایگزٹ نظر آیا. تو یہ اب جدہ اور مکہ کے درمیان ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. روڈ پر جگہ جگہ ہورڈنگز اور ایک بل بورڈ لگے ہوئے تھے. چند ایک اشیاء کی ایک ایڈورٹائزنگ بھی آ رہی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ سعودی عرب میں یہ چیزیں ابھی تک اس وقت تک تو بے حیائی کی لعنت سے بچی ہوئی تھی، لیکن پاکستان میں یہ نسبت بڑے سلیقے سے لگائی گئی تھی. لیکن اس کی تنصیب اس میں یہی تھی کہ ڈرائیور کی توجہ سڑک سے ہٹے نہیں. تو بہت سارے، لیکن ایک ٹائم پہ اس پہ فحاشی بھی آئی تھی. پھر شکر اللہ کا کہ پاکستان کی حکومت نے اس کو منیمائز بھی کیا. بہت سے ہورڈنگز میں سعودی عرب کے اس زمانے کے جو نئے بادشاہ تھے عبداللہ، ان کی ایک تصویر بھی نظر آ رہی تھی جس میں بادشاہ بننے پہ مبارکباد دی جا رہی تھی. تو میں سوچنے لگا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ان ہورڈنگز پر شاہ فہد
کی تصویر ہوتی تھی۔ تو وہ واقعہ بھی مجھے یاد آیا کہ ایک بزرگ کسی بادشاہ کے پاس گئے اور تو فرمانے لگے بھی آپ کا یہ جو سرائے ہے یہ بڑی پسند نہیں آئی مجھے آپ کی، یعنی کیا ہوٹل ہے؟ بادشاہ بیچارہ بڑا وہ ایک سٹ پٹایا کہ یہ کیا بھی میرا محل ہے، تو تم کیا اس کو کہ ہوٹل کہہ رہے ہو؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جی ہوٹل وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک شخص جائے اور دوسرا آئے۔ تو آپ کے محل میں بھی تو ایسے ہی تھا نا کہ آپ کے دادا جی آ کر رہے، پھر چلے گئے، پھر آپ کے والد صاحب اس کے مالک بنے، وہ چلے گئے، اب آپ آئے، آپ کے بعد آپ کا بیٹا اس میں بیٹھے گا، تو پھر یہ ہوٹل ہی تو ہے اور کیا۔ حقیقت یہ کہ یہ دنیا ایک بڑی سائز اور لمبی مدت کی ایک ہوٹل ہی ہے، یہ پوری زندگی ہے، لانگ ٹرم ہماری کی پوری جو آپ کی لائف ہے وہ یہی ہے نا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس ہوٹل کے ہی طرح رہتے ہیں اور اپنی اصل گھر کو بھولتے نہیں ہیں کہ جو آخرت میں ان لمیٹڈ لائف کے ساتھ تیار ابھی ہم نے کرنا۔ بارہ سے تھوڑا آگے جاتے ہی حرم کے حدود کے آغاز کے ایک سائن بورڈ نظر آنے لگے۔ یہاں سے ایک روڈ نکل کر مکہ کو بائی پاس کرتے ہوئے طائف اور ریاض کی طرف جاتا ہے۔ تو اس مقام پہ ایک چیک پوسٹ بھی بنی ہوئی تھی، ابھی بھی ہے، کیونکہ وہ چیک کرتے ہیں کہ بھی جو مکہ میں آ رہے ہیں تو وہ کیا حج عمرے کے لیے آ رہے ہیں یا کوئی اگر دنیاوی معاملہ تو اس کے لیے آ رہے ہیں، اور بس دیٹس اٹ، اتنا ہی چیک کرتے ہیں۔ سعودی پولیس کی بظاہر ایکٹیو نظر آنے والے اہلکار کسی کے کچھ ڈاکومنٹس بھی چیک کر رہے تھے، پاسپورٹ وغیرہ اور اس طرح کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن فیملی کے ساتھ عموماً اس وقت تو نہیں دیکھتے تھے۔ وہ ایک چیک پوسٹ پر ایک مسجد بھی تھی جس کا نام شمیسی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مقام کا جدید نام شمیسی ہے اور اس کا پرانا نام حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ کیا ہے کہ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم یہ 6 ہجری میں عمرہ کے لیے آئے تھے، اور مکہ والوں نے ان کو اس پوائنٹ پہ روک دیا تھا کہ نہیں جی ہم نہیں آپ کو آنے دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا۔ اسی پہ سورۃ الفتح قرآن میں اسی پہ آئی، اسی موضوع پہ۔ اب حرم کے حدود آ رہے تھے نظر، تھوڑا سا ہم آگے آئے تھے، ایک ہلکے سبز رنگ کی پہاڑی نظر آئی۔ صحرائی علاقے میں ایسی خوبصورت مناظر بکثرت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سرسبز علاقوں کو سیاحت میں تو ایک ہی رنگ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن صحرائی علاقوں میں ایک سیاحت میں فطرت کے بہت سے رنگ جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بہت ہی خوبصورت بنائی ہے۔ سرسبز کھیت جہاں انسان کو ایک زرعی اشیاء ایگریکلچر آپ کو دیتے ہیں، اور پھر وہاں لک و دک صحرا کے اندر آئل، گیس اور دیگر معدنیات سے معمور ہے یہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ کیا تم اپنے رب کو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو۔ یہاں سے حرم کے حدود آ رہے تھے تو یہ وہ مقام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حرم کے پوائنٹ کو کیا تھا، اور وہی وہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جبریل علیہ السلام وہ آئے تھے، انہوں نے پورے وہ پوائنٹ بتائے تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ فٹ کیے تھے۔ وہ 4000 سال پہلے کی بات ہے اور وہ اب تک سیم وہیں پہ موجود ہے۔ ایک بڑے اسکالر علامہ ازرقی جنہوں نے اخبار مکہ، جنہوں نے مکہ مکرمہ کی ہسٹری پہ بک لکھی، یہ آج کل نہیں لکھی، یعنی اب سے تقریباً 1200 سال پہلے انہوں نے یہ بک لکھی تھی، تو وہ بیان کرتے ہیں سب سے پہلے حرم کے حدود مقرر کرنے والے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا جبریل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق حرم کی ایک برجیاں نصب کر لی تھیں، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال سیدنا تمیم بن اسد خزائی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ بھی آپ ان برجیوں
کہ اب پرانی ہو گئی ہے تو نئے سرے سے آپ اس کو بنا دیں۔ پھر ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 4 قریشیوں کو مقرر کیا کہ بھی اس کو پھر تجدید کی جائے، یعنی اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ اس پہ جو بھی نشانی رکھی تو وہ بارش یا کسی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے بھی خراب ہو سکتی تھی، تو اس کو اس وقت سے لے کے ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایسا ہی اسے اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اب حرم کے حدود کے آغاز پر ایک گیٹ بنایا ہوا تھا، تو یہ دونوں جانب برجیاں سی بنی ہوئی تھی اور حرم کے آغاز کا بورڈ لکھا ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا گیٹ ہے جس کے 2 بازو روڈ کے دونوں کناروں پر پھیلے ہوئے، تو اس کے اوپر پتھر کا بنا ہوا قرآن مجید کا ایک بہت بڑا ماڈل بنا ہوا ہے۔ وہاں پہ حرم کے حدود میں لڑائی جھگڑا، شکار کرنا اور یہاں تک کہ کسی پودے کو نقصان پہنچانا بھی یہ حرام ہے ہمارے لیے۔ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی عرب اس حرمت کا پورا احترام کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی امت تھی اور ان کو کم از کم حج کی بات کا پتہ تھا کہ اور چیزوں میں شرک اور اس میں تو وہ چلے گئے تھے، لیکن حج ابھی بھی وہ کر رہے تھے۔ حرم کے حدود کے آغاز سے روڈ کے دونوں طرف درختوں کی طویل قطاریں شروع ہو گئیں جو صحرا کی پس منظر میں بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ آگے ایک سرخ رنگ کی وادی تھی اور روڈ پر دونوں طرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ یہ اب لکھے ہوئے بورڈ آ رہے تھے کہ جو ایک ریمائنڈر کے طور پہ یہ اذکار بندہ مومن کی ہر وقت کی اذکار ہیں کہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ خصوصاً سفر میں جب انسان فطرت کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس وقت یہ پورا ریمائنڈر اپنے رب کی یاد دلاتے ہیں۔ تو بس یہ بات ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی ہماری مغفرت کرنے والا اللہ تعالیٰ، تو یہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یاد قائم کرنا ہی دین کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے ہاں اس اذکار کو ایک جنتر منتر کی طرح ہی لوگ کر لیتے ہیں کہ بالکل جیسے طوطے کی طرح سے زبان سے کیا جاتے ہیں، تو اس کو پہ غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان پہ غور و فکر بھی تو کریں نا کہ بھی اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان اذکار سے مفید کیا ہو سکتا ہے۔ آگے ہم ایک آیت نظر آئی اور یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ اصل میں مکہ مکرمہ کا ایک پورا اعلان ہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مبارکہ میں تھا، اس میں روشن نشانیاں اور ابراہیم کی نماز کا مقام ہے۔ جو بھی اس میں داخل ہوا اسے امن حاصل ہے۔ اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں جو بھی اس کی طرف آنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہر مسلمان پہ کہ جس میں اتنی طاقت ہو، جسم کو بھی اور فائنینشلی بھی اتنی طاقت ہو کہ وہ حج کر سکے تو ان پہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس توحید کے مرکز کو بنایا اور حج بھی کر لیا تاکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے انسان کا باقی زندگی میں جتنی بھی ٹائم تک اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک ٹائم لائن جو بھی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ آیت کریمہ خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کا ایک بہترین تعارف ہی تھا۔ بائیں ہاتھ
جدہ واپسی والے روڈ کے کنارے پر ایک بہت بڑا پارک بھی نظر آیا جہاں بچوں کے جھولے لگے ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑا پارک تھا، یہاں بہت بڑے الفاظ میں اسماک دانا لکھا ہوا تھا۔ یہاں پہ یہ بعد میں پتہ چلا کہ مچھلی یہاں پہ ایک مشہور ہے یہ، اور اس میں آپ اپنی پسند کی مچھلی آپ وہیں سے آپ لیں اور اس کو پھر وہ پورا وہاں پہ چاہے باربیکیو آپ کھانا چاہ رہے ہیں یا اس کو جس طرح کے کھانے میں، تو وہ پھر ریسٹورنٹ پورا آپ کو بنا کے دے دیتا ہے، تو جو مچھلی بھی آپ کو پسند ہو۔ تو یہ یہاں پہ اب اس پارک کے بعد اچانک ڈھلان شروع ہوئی۔ یہ مسلسل ڈھلان ہے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اب ہم لوگ مسلسل گہرائی کی طرف جا رہے تھے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ اب آ کے کچھ عرصہ پہلے ہی مکہ کی 4th رنگ روڈ جو ہے وہ بن گیا۔ اب سامنے نظر پڑی تو حرمین ٹاورز کے ایک جڑواں عمارتیں نظر آ رہی تھی جو مسجد الحرام کے بالکل ساتھ ہے۔ روڈ کے کنارے ایک فیروزی رنگ کی پہاڑی نظر آئی، اور اس کے بعد 3rd رنگ روڈ کا یہ نظر آیا۔ اب یہ 2006 میں تو تھا، اب اس کے بعد 2016 میں تو پھر 4th رنگ روڈ بھی بن گیا وہاں پہ۔ اگر آپ یہاں سے دائیں طرف چلے جائیں تو پھر آپ مینا، مزدلفہ، عرفات، پھر ہدا اور طائف کی طرف ہے۔ دیکھیے کہ یہ پکچر ہے کہ جو یہ بالکل جو بورڈ پہ بنا ہوا ہے کہ جہاں پہ ایک حرم شریف کی آتی ہیں، تو اب یہ شکل جو ہے آپ کو ایسی نظر آتی ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں ہم داخل ہوئے تو ایک رابطہ عالم اسلامی کے ہیڈ کوارٹر کا ایک بورڈ نظر آیا جو عرفات کے مخالف سائٹ پہ جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ تو اس انٹرچینج کے فوراً بعد دائیں جانب سے ایک بہت بڑا پارک نظر آیا جس پہ کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ پارک سے آگے سگنل آیا۔ یہ جدہ مکرمہ موٹر وے یہاں پہ ختم ہو رہی تھی، اور اس روڈ کو طریق ام القریٰ کہتے ہیں۔ تو یہ سیدھی مسجد الحرام پہ جا کے یہ مکمل ہوتی ہے۔ تو اس چوک کو ہم لوگ سرائی چوک کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس پہ ایک سرائی اور مٹکے کے طور پر ایک ماڈل جو ہے وہ بنے ہوئے، تو لوگوں نے اس چوک کا نام یہی رکھ لیا۔ خیر قدیم عرب کی صحرائی ماحول میں ٹھنڈا پانی بہت بڑی نعمت تھی۔ ان کے لیے مٹی کے ان برتنوں کی اہمیت بہت تھی، تو اس لیے یہ سرائی کی یہ اہمیت تھی۔ تمدن کی ترقی کے ساتھ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ کولر بھی اور پھر فریج بھی دے دیا ہے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے امتحان کچھ کرنا ہے کہ پانی کم بھی ہو رہا ہے دنیا میں، تو ہمیں اس کے لیے کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کا ہم ضائع نہ کریں۔ اب سرائی چوک کے ساتھ البیک نظر آیا۔ اب البیک کیا ہے؟ یہ ایک مشہور ریسٹورنٹ ہے کہ جو پورے جدہ، مکہ، مدینہ میں ہر طرف اویلیبل ہوتا ہے، اور لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اسے، اور بہت سستا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں سے روڈ کے دونوں طرف دکانوں کا ایک پوری طویل لائن جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور درمیان میں شارع منصور نظر آیا۔ تو پھر شارع کہتے ہیں روڈ کو، تو طریق ام القریٰ کو قطع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اوور ہیڈ یہاں بنا ہوا تھا۔ عربی میں اوور ہیڈ برج کو کبری کہتے ہیں اسے عربی میں۔ تب بس جناب 1 کلومیٹر ہی تھا تو حرم کے قریب جا کر ایک اور اوور ہیڈ برج اور آیا، تو اس برج کے اوپر ایک دوراہا نظر آ رہا تھا۔ اگر آپ دائیں طرف چلے جائیں تو پھر آپ جا کے حرم شریف کے پاس کے جہاں پہ ایک بس
سٹینڈ ہے وہاں تک آپ پہنچ جاتے ہیں، اور اگر آپ بائیں کی طرف سے آپ جائیں تو پھر آپ حرم شریف کے نیچے ایک ٹنل کے اندر آپ چلے جاتے ہیں۔ تو خیر جناب، یہ ٹنل میں 2 بس سٹاپ بھی ہیں، اور اس میں الیکٹرانک اور سادہ سیڑھیاں جو ہیں وہ بھی ہیں کہ جو حرم شریف میں اوپر چلی جاتی ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں آپ حرم کے ملک فہد گیٹ پہ آپ انٹر ہو جاتے ہیں، یا پھر ملک عبدالعزیز گیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ حرم شریف کے گیٹ ہے۔ تو جناب، ہم نے پھر ایک یہ سرنگ والا راستہ ہی کیا تھا، فیملی کو سیڑھیوں پہ کیا، اور پھر ان سے حرم کے اندر ملنے کی کوئی جگہ بھی بتا دی کہ بھی آپ اس جگہ پہ آپ سے ہوگی ملاقات۔ اور اب میں گیا پھر گاڑی کو لے کے پارکنگ کی تلاش کرنے لگا۔ اب مکہ مکرمہ میں حرم کے قریب پارکنگ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ ٹنل سے نکل کر دائیں ہاتھ پر ایک پارکنگ پلازا تھا، جو پارکنگ کے لیے جو اس زمانے میں 30 ریال 1 گھنٹے کے لحاظ سے لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ 40 اور شاید اب 50 ریال بھی اس کی ہوگی۔ تو یہ پارکنگ کے لیے اتنے ایکسپینسز ہوئے تھے۔ یہاں بھی خیر پارکنگ نہیں تھی۔ مکہ کی پولیس روڈ جو اس معاملے میں بہت ایکٹیو ہے کہ اگر کوئی گاڑی بھی اگر روڈ کے اوپر رکی ہوئی ہے اور ڈرائیور نہیں ہے تو پھر وہ گاڑی کو پکڑ کے اٹھا کے اپنے تھانے میں لے جاتے ہیں، اب پھر پینلٹی وہ پے کریں تو اپنی گاڑی ان کو ملتی ہے۔ خیر اب کافی دور جا کر ایک گلی مجھے نظر آئی، میں اس میں گلی کے اندر لے گیا۔ اب وہ بہت تنگ گلی تھی، اور ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ اس کے بالکل اینڈ پہ آ کے ایک پہاڑی آئی، اور وہاں پہ ذرا کھلی جگہ تھی، میں نے وہاں پارکنگ کر لی، اور وہاں سے پھر پیدل حرم شریف کی طرف آ گیا۔ یہاں گھر کے دروازے پر انڈیا کا جھنڈا نظر آ رہا تھا۔ اس گلی کے تمام گھر انڈین حج مشن نے رینٹ پہ وہ لی ہوئی تھی، تو اس لیے ان کا بورڈ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ہمارے حج مشن کے مقابلے میں انڈین حج مشن جو ہے وہ زیادہ ایک منظم طریقے سے آرگنائز کر کے بڑے اچھے طریقے سے اس پہ کرتے رہے۔ اب آج کل کی حالات پتہ نہیں کیا ہے، لیکن پہلے یہ بہت اچھی طرح مینج کرتے رہے۔ انڈین حکومت عازمین حج کے لیے خصوصی سبسڈی بھی دیتی رہی ہے، یعنی اس کے لیے حج پہ یوں کہہ لیں کہ بہت سستی فلائٹ جو ہے وہ ملتی رہی ہے انہیں۔ اب آج کل آپ بہتر شاید جانتے ہوں گے انڈین بھائی کہ آج کل کی کیا صورتحال ہے، تو پہلے اتنا تھا۔ تو ایک غیر مسلم حکومت کی طرف سے حاجیوں کے لیے یہ سپورٹ جو ہے، اور مسلم حکومتیں حجاج کے لیے کیا یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ جواب آپ نے دینا۔ میں نے خیر گاڑی پارک کرنے کے بعد ایک پولیس والے سے پوچھا تو کہ جناب یہ الاؤ ہے کہ نہیں، تو ان صاحب نے بیداری سے کہا معافی مشکلہ، نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کر لی خیر۔ اب میں خیر پیدل ہی وہیں سے چلتا چلتا آیا حرم شریف میں۔ عرب میں آپ کو ایک الفاظ اکثر سنتے ہیں، یعنی آپ عربوں سے جب بات کرتے ہیں تو پھر معافی مشکلہ وہ کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن آپ کے لیے ہو سکتا ہے بڑا ایشو ہو۔ تو 15 منٹ پیدل کر کے میں حرم شریف پہ پہنچا۔ تو یہ مسئلے کا ایک متبادل حصہ ہے کہ آپ حرم سے کافی فاصلے پر قدئی پارکنگ بھی موجود ہے، لیکن وہ حرم شریف سے اراؤنڈ 10 کلومیٹر اتنی دور ہے، اور وہاں سے پھر آپ ٹیکسی، اور رمضان میں تو وہ اس کی بسوں کا بھی سلسلہ ہے، تو اسی کے ذریعے آپ حرم شریف میں آتے ہیں۔ تو یہ اس کا ہے۔ تو اگر آپ کے طویل وقت آپ نے رہنا ہو تو پھر اس کے لیے پھر بیسٹ یہی ہے کہ آپ یہ قدئی کی پارکنگ میں وہ کریں۔ تو جناب بہرحال یہ ہے مکہ مکرمہ کی کچھ آپ کو آ رہی ہیں۔ اب ہم آگے آتے ہیں کہ حرم شریف میں کیا کیا ہم نے، تو اس کو ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کرتے ہیں، اس لیے کہ کافی تفصیلی سفر نامہ ہو گیا اس میں۔ تو جناب جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔